السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری آپ بیتی، یہ شاید ہماری ہم بیتی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ میرا خط ان تمام کے نام جو اپنے خالق سے محبت کے دعوے دار ہیں، جو اپنی قدر و فکر کرنا جانتے ہیں، جو اپنے پیاروں کے پیارے ہیں، جو اپنوں کا سہارا ہیں، وہ جو ساز و سامان سے لدے لوٹے ہوئے اس اونٹ کی طرح ہے کہ جس کی واپسی پر مالک کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ دنیا خوبصورت جگہ ہے جس کی تعریف و ستائش کے لیے بہت کچھ ہے، مگر یہ زندگی کے تناؤ، دباؤ اور روزمرہ کی پریشانیوں اور آزمائشوں کی جگہ بھی ہے۔ لوگ اس سے نمٹنے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں، کچھ بھٹک کر گمراہی کی جانب چلے جاتے ہیں۔ مثبت اور درست طریقہ اپنانا آپ کو ان مشکلات سے باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ یہی بات میں نے یونس کو بتائی جب میں نے اسے نشے کا عادی ہوتے دیکھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں نے اس فضول شے کے عادی لوگوں کو اپنی زندگی اجاڑتے دیکھا ہے۔ کہنے لگا کہ یہ تو بس زندگی سے فرار کے کچھ لمحے ہیں اور وہ اسے اپنی زندگی پر اثر انداز نہیں ہونے دے گا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے کبھی اس بارے میں خوف محسوس کیا کہ تم بھی اوروں کی طرح نشے کے عادی ہو جاؤ گے؟ اس نے جواب دیا، میں اوروں کی طرح نہیں ہوں۔ اگر یہی سوال تم مجھے یہ سب کچھ ہونے سے پہلے پوچھتے کہ کیا تم کبھی اسے اپناؤ گے، تو میں تمہیں پاگل کہتا، لیکن اچانک میرا ذہن کسی اور ہی جہان میں چلا گیا اور میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ ایک مرتبہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور نہ ہی کسی کو اس بات کا علم ہونے والا۔ گھر لوٹتے وقت میں اپنی بے وقوفی پر پچھتایا کہ کس طرح میں نے غلط جذبے کے زیر اثر اسے اٹھا لیا، لیکن میں نے خود کو اس میں پھنسا ہوا محسوس کیا اور زندگی کی مشکلات سے فرار کا خیال اور جوش بے قابو ہو کر میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ جلد ہی میرا جوش خوف میں بدل گیا کہ میں اپنا کریئر اور زندگی کھو دوں گا۔ میں اپنے آپ کو بے وقوف محسوس کر رہا تھا اور قریب تھا کہ میں اپنے حواس کھو دیتا، مگر کسی نیکی کے عوض اللہ تعالیٰ نے پولیس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور میری عزت و ناموس کی حفاظت کی۔ حالانکہ میں اس کرم کا حقدار نہ تھا۔ اس روز میں فاطمہ سے بھی نظر نہیں ملا پایا۔ میری آخری خواہش تھی کہ وہ میری ناکامیوں سے لا علم رہے۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی اور وہ اس زہر سے کھیل رہی تھی جسے میں بے شرمی سے اپنے گھر اٹھا لایا تھا۔ مجھے بتا رہی تھی کہ میرا یہ عمل صرف مجھ ہی پر اثر انداز نہیں ہوگا بلکہ ان پر بھی ہوگا جن سے میں بے پناہ محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ پھر میں وہاں چلا گیا جہاں مجھے کوئی دیکھ نہ پائے، گھر کی غلیظ ترین جگہ جو غلاظت کے لیے خاص ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے روک لیا۔ اس مرتبہ میرا پڑوسی یوسف شاید میرا سامان لوٹانے آیا تھا۔ لیکن در حقیقت وہ مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کر گیا۔ یہ عجیب تھا کہ میں کیسی بے وقوفی کرنے جا رہا تھا اور کتنا خوفناک کام تھا جو میں کر رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ مجھے اس تک پہنچنے نہیں دینا چاہتا اور مجھے سمجھا رہا ہے کہ اگر میں یہ کر گزرا تو سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ اگر میں نے اس وسوسے کو اپنے ذہن میں جگہ دی بھی
تو ہرگز یہ ضروری نہیں تھا کہ میں اسے حقیقت میں بھی تبدیل کر دوں۔ وہ اللہ مجھے ہر پل دیکھ رہا تھا اور مجھ پر مہربان تھا، حالانکہ میں نے اس کی نافرمانی کی جرات کی تھی۔ میں کیا بننے جا رہا ہوں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کسے تکلیف پہنچا رہا ہوں؟ میں کس سے بھاگ رہا ہوں؟ میرا مستقبل کیا ہوگا؟ میں کب جاگوں گا؟ تم نے جو کہا تھا میں نے اس پر غور کیا، اور تم صحیح تھے، تم صحیح تھے۔ وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر میں اوروں کی طرح نہیں ہوں۔ فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال